تو ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اپنی ناول وہ دھیرے دھیرے میرے دل میں آ گئے، پارٹ 4 مکمل ناول بائی سارہ علی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ناول کی جانب۔ اور اب کچھ دیر بعد ابیا کو بھی ہال میں لایا گیا۔ اب مرتضیٰ نے ایک نظر ہال میں آتی ابیا کو دیکھا، جو سامنے سے آف وائٹ کلر کا شرارہ پہنے، منہ پر معصومیت سجائے لائٹ سا میک اپ اور کچھ جویلری میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو مرتضیٰ بھی ابیا کو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اچانک سے ہوش میں آتے ہوئے اپنا سر جھٹکا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اب ابیا اور مرتضیٰ کو اسٹیج پر ایک ساتھ بٹھایا گیا، پھر فوٹو سیشن کا دور چلا اور سبھی نے مرتضیٰ اور ابیا کے ساتھ فوٹو بنوائیں، اور اب صرف مرتضیٰ اور ابیا کی فوٹو کلک ہو رہی تھیں۔ طلحہ ان کا فوٹوگرافر بنا ہوا تھا، اور اب کچھ فوٹو کلک کرنے کے بعد طلحہ بولا، اب آپ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں، آپ کی فوٹو کلک کرنی ہے۔ اس کی اس بات پر مرتضیٰ نے اسے ایک تگڑی گھوری سے نوازا، لیکن طلحہ آج مرتضیٰ کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا، اور وہ اس گھوری کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا، چاچو یار آپ جلدی کرو۔ وہاں باقی سب بھی موجود تھے، تو اب وہ دونوں طلحہ کی بات ماننے پر مجبور تھے، اور اب ابیا نے ہمت کر کے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اور وہ وائٹ شیروانی پہنے آج روز کی طرح اس کے بال ماتھے پر نہیں بکھرے تھے، بلکہ جیل سے بڑی ہی نفاست سے سیٹ تھے۔ ابیا تو جیسے اس سے نظریں ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ تبھی مرتضیٰ نے بھی اب ابیا کی طرف دیکھا تو ابیا اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ پھر کچھ دیر بعد ابیا وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ کافی تھک چکی تھی، اور پھر اس نے پاس کھڑی نیہا سے کہہ کر راحمین کو بلوایا، اور اب وہ راحمین کی طرف بے چارگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور راحمین بھی اس کی حالت سمجھ چکی تھی کہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کافی تھک چکی ہے۔ اور اب راحمین اسٹیج پر آئیں اور فاروق صدیقی سے کہہ کر وہ اب ابیا کو وہاں سے اس کے روم میں چکی تھیں، اور اب مرتضیٰ جو کہ ابھی تک شانت تھا، کیونکہ ان کے نکاح میں آس پاس کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے، لیکن اب جا چکے تھے، اور مرتضیٰ جو نکاح کے بعد سے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اور اس نے نکاح کے وقت ہی سوچ لیا تھا کہ وہ گھر کے سبھی لوگوں کو ایک جھٹکا دے گا۔ اس نے ہال میں بیٹھے فاروق صدیقی سے کہا، ابا جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سامنے ہی مرزا صدیقی بھی بیٹھے تھے، دونوں ہی کافی خوش لگ رہے تھے۔ تبھی فاروق صدیقی بولے، او میرے شیر پتر، تو نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب مرتضیٰ بولا، ابا جی نکاح آپ کی مرضی سے ہو گیا ہے۔ ہاں، تو فاروق صدیقی بولے، تو اب میں رخصتی اپنی مرضی سے چاہتا ہوں۔ تبھی فاروق صدیقی بولے، ہاں تو بیٹا رخصتی بھی ہو جائے گی 1 سال بعد ابیا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ نہیں ابا جی، میں رخصتی ابھی چاہتا ہوں، اور ابیا کے ساتھ رخصتی کے بعد اپنے الگ گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ نے تو جیسے ان دونوں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا فاروق صدیقی بولے، لیکن ہم نے تو تمہیں صرف نکاح کا کہا تھا۔ تو وہ آپ نے کہا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے رخصتی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ 3 دن ہیں آپ لوگوں کے پاس، اگر آپ لوگوں نے 3 دن کے اندر رخصتی نہیں کی تو میں خود ہی رخصتی لے لوں گا۔ مرتضیٰ نے کہا، مطلب صاف تھا، اگر وہ لوگ رخصتی نہیں کریں گے تو وہ ابیا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے فاروق صدیقی اور مرزا صدیقی کو چھوڑ گیا تھا سوچوں کے بھنور میں۔ تبھی دونوں نے مرتضیٰ کی بات باقی سب کو بتائی، تو سبھی لوگ ایک پل کے لیے تو سبھی شاکڈ ہو گئے، لیکن ابیا وہاں موجود نہیں تھی۔ مطلب ابھی اسے رخصتی والی بات
نہیں پتہ تھی، وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ اگلے دن سبھی بڑے گھر کے ہال میں موجود تھے اور ایک بار پھر مرتضیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا اور پھر وہ غصے سے باہر لان میں آ گیا۔ ادھر پیچھے ہال میں فاروق صدیقی بولے، رخصتی بعد میں بھی ہونی ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اور رہی بات مرتضیٰ کی ابیہ کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کی تو اسے ہم منا ہی لیں گے ساتھ صدیقی ہاؤس میں رہنے کو۔ تبھی ارشد صاحب بولے، لیکن ابا جی آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ یہ سب غصے میں کہہ رہا ہے، غصے میں کہیں ابیہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی فاروق صاحب ارشد کی بات کو بیچ میں کاٹ کر بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا شیر پتر ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں اپنی جان سے زیادہ رکھے گا وہ ابیہ کو۔ تبھی سامنے بیٹھے مرزا صدیقی بولے، یہ بات تو آپ نے صحیح کہی بھائی صاحب، لیکن وہ غصے میں اور ضد میں بھی آپ پر ہی گیا ہے۔ جبکہ فاروق صدیقی ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور باقی سب بھی اب ان کے اس فیصلے سے راضی تھے۔ ادھر باقی سبھی بچوں نے مرتضیٰ کو غصے سے لان میں جاتے دیکھا۔ تبھی ارسل بولا، چلو میں گٹار لے کر آتا ہوں، چاچو کے دل کے تار چھیڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ارسل گٹار لے کر لان میں کھڑا تھا اور ساتھ ہی ساحل، طلحہ، ولید، علی، عالیہ اور فضا بھی تھیں اور سامنے مرتضیٰ بھی ان سے کچھ ہی دوری پر لان میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اب عالیہ اندر سے ثانیہ اور نیہا کو بھی لان میں بلا لائی تھی۔ تبھی طلحہ بولا، چشمش ہماری نئی چاچی کہاں ہے؟ وہ بھائی ابھی اپی نے آنے سے منع کر دیا۔ تبھی علی بولا، اب کیا کریں؟ تبھی طلحہ بولا، یار ولید بھائی آپ ابیہ کو فون کریں، وہ آپ کے کہنے سے ضرور آ جائے گی۔ پھر ولید نے ابیہ کو کال کی اور ابیہ کو باہر لان میں آنے کا کہا۔ ابیہ نے ولید کو بھی منع کر دیا۔ پھر ولید نے ایک نظر مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو مرزا ہاؤس کی طرف رخ کر کے بیٹھا تھا۔ تبھی ولید بولا، اچھا ٹھیک ہے، اپنے روم کی بالکنی میں ہی آ جاؤ۔ اور پھر آخرکار ابیہ بھی مان ہی گئی بالکنی میں آنے کو اور بولی، ٹھیک ہے میں 1 منٹ میں بالکنی میں آتی ہوں۔ اور پھر ولید باقی سبھی سے بھی کہا کہ ابیہ بالکنی میں آ رہی ہے اور پھر ارسل اور سبھی لوگ ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے اور اب ارسل نے گٹار پر انگلیاں چلانی شروع کی اور پھر گانا شروع کیا، رات میں خواب میں وہ مجھے ستا رہی ہے۔ اور اب ابیہ بھی بالکنی میں کھڑی ہو چکی تھی اور اب ارسل کا گانا سن رہی تھی اور ارسل نے پھر سے گایا، رات میں خواب میں وہ مجھے ستا رہی ہے، رات میں خواب میں وہ مجھے ستا رہی ہے، وہ دھیرے 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 میرے دل میں آ رہی ہے، وہ دھیرے 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 میرے دل میں آ رہی ہے۔ مرتضیٰ نے گانے کی آواز سن کر سائیڈ میں دیکھا تو باقی سبھی آس پاس کھڑے تھے اور ارسل گانا گا رہا تھا، رات میں خواب میں وہ مجھے ستا رہی ہے، رات میں خواب میں وہ مجھے ستا رہی ہے، وہ دھیرے 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 میرے دل میں آ رہی ہے، وہ دھیرے 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 میرے دل میں آ رہی ہے۔ پھر مرتضیٰ نے نظریں گھمائی تو اس کی نظر سامنے بالکنی میں کھڑی ابیہ پر پڑی جو اورنج کلر کے انارکلی فراک میں ہم رنگ شفون کا دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ گانے کی آواز میں کھو کر مرتضیٰ جو ابیہ کو ایک ٹک ہی دیکھے جا رہا تھا، تبھی ابیہ کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو سامنے مرتضیٰ لان میں بیٹھا ابیہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور اب دونوں کی ہی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ تبھی گانا ختم ہوا اور جیسے دونوں ہی ہوش میں آئے اور مرتضیٰ پھر سے سر جھٹکتا غصے سے بڑبڑاتا، یہ میں کیا کر رہا تھا کہتا نکل گیا اور ابیہ بھی جھٹ سے اندر چلی گئی اور یہ سب دیکھ کر سبھی کزنز ہنسنے لگے۔ اور تبھی طلحہ بولا،
मिशन सक्सेसफुल। और तभी सानिया बोली, वाह अरसल भाई, आप तो कितना अच्छा गिटार बजाते हैं और गाना गाते हैं, क्या आप मुझे भी गिटार बजाना सिखा देंगे? तभी अरसल शरारत से बोला, होने वाली भाभी जी, वैसे आपके होने वाले हस्बैंड भी काफ़ी अच्छा गिटार बजाते हैं, आप चाहें तो उनसे भी सीख सकती हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं। अरसल की इस बात पर सानिया ने एक नज़र पास खड़े साहिल को देखा, जो पहले से ही सानिया की तरफ ही देख रहा था। फिर सानिया ने साहिल को देखकर मुंह बनाया और वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली गई। तभी अरसल बोला, क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई भाई, आपने कुछ कहा है इनसे? अरसल ने साहिल से कहा। तभी साहिल बोला, वो जब अम्मी से मैं शादी के लिए मना करने गया था तो मैंने इसे पेंडू और इसे पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है ये कहा था, तो इसने सुन लिया था। तभी अरसल बोला, गलत बात है भाई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे भी एहसास है इस बात का, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो भाई क्या आपने सॉरी कहा उनसे? अरसल ने कहा, नहीं, लेकिन मैं सॉरी कहने का सोच रहा था, मगर वो कुछ सुनने को राज़ी नहीं है। तो क्या भाई आप इनसे अभी भी शादी नहीं करना चाहते? अरसल ने कहा। तभी साहिल बोला, एकदम से बोला, नहीं ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाई? तलहा बोला, आप हमें बताएं, अगर आप सानिया से शादी नहीं करना चाहते तो हम सभी आपकी शादी हर हालत में रुकवा के ही मानेंगे। अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी सानिया से हो, तो मैं सानिया से ही शादी के लिए तैयार हूँ। तभी तलहा फिर से बोला, मतलब आप उन्हें पसंद नहीं करते, सिर्फ ताईजान के कहने की वजह से शादी कर रहे हैं? तो चले हम अभी आपकी शादी सानिया से ना करने की बात ताईजान से करके आते हैं। तभी साहिल जल्दी से बोला, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मतलब तलहा ने कहा, मतलब ये कि अब मुझे सानिया पसंद है और मैं सिर्फ अम्मी के कहने से ही नहीं बल्कि वो मुझे पसंद है, इसलिए भी सानिया से शादी करना चाहता हूँ। तलहा फिर से बोला, लेकिन भाई आप तो उनको पसंद नहीं करते थे। तभी साहिल एक बार फिर बोला, पसंद नहीं थी लेकिन अभी पसंद है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब उसे सॉरी कैसे बोलूँ, वो तो मेरी कोई बात सुनने को राज़ी ही नहीं है। इस बार अली बोला, वैसे आपको सानिया से सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? साहिल बोला, मतलब ये भाई, उन्होंने कॉल पर आपकी और हमारी सारी बात सुन ली है। जब से वो यहाँ से गई हैं तब से वो हमारे साथ कॉल पर कनेक्ट थी। अली ने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, ये सब प्लान हम सभी ने मिलकर बनाया था। हमारे गाना शुरू करने से पहले आप अपना फ़ोन लेने गए थे तब, और अब अली आगे आगे जबकि साहिल उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। और कुछ देर और मस्ती मजाक करने के बाद सभी अंदर जा चुके थे। शाम के वक्त अबिया घर की छत पर रेलिंग पर हाथ रखे सामने की तरफ देख रही थी और दोपहर की बात को सोच रही थी। जब राहिमीन उसके कमरे में आई थी लंच करने का कहने, तो उन्होंने उसे ये भी बताया था कि मुर्तज़ा रुखसती 3 दिन के अंदर ही चाहता है, और जिसमें से आज दूसरा दिन था, और साथ ही वो रुखसती के बाद अपने अलग घर में रहना चाहता है, यानी वो यहाँ फारूक सिद्दीकी हाउस में नहीं रहेगा। एक तो इतनी जल्दी से निकाह हुआ और फिर इतनी जल्दी रुखसती, और मुर्तज़ा का सिद्दीकी हाउस में ना रहकर अलग घर में रहना चाहता है। अबिया तो अपने वहाँ अकेले होने का सोच कर ही डरे जा रही थी कि अगर मुर्तज़ा उस पर गुस्सा करेगा तो उसे कौन बचाएगा। वैसे तो राहिमीन ने अबिया से कहा था कि फारूक सिद्दीकी सिर्फ मुर्तज़ा की रुखसती वाली बात पर राज़ी हैं, लेकिन अलग रहने वाली बात पर वो नहीं मान रहे। वो चाहते हैं कि मुर्तज़ा यहीं सिद्दीकी हाउस में रहे, लेकिन फिर भी अबिया डर रही थी कि अगर वो अलग रहने वाली बात मान गए तो मुर्तज़ा, जो अभी अभी ही छत पर आया था, उसकी नज़र बराबर वाले घर की छत पर पड़ी, जहाँ पर सामने ही अबिया रेलिंग पर दोनों हाथ रखे सामने की तरफ मुंह किए खड़ी थी।
دونوں گھروں کی چھت بھی ساتھ ہی تھی، بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی جو لگ بھگ 3 فٹ کی ہوگی۔ تبھی مرتضیٰ دیوار کے دوسری طرف آ گیا سامنے۔ ابیا اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ مرتضیٰ نے کب پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھوں کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اب ابیا مرتضیٰ کے باہوں کے گھیرے میں تھی۔ جب مرتضیٰ نے ابیا کو کوئی ریئیکٹ کرتے ہوئے نہ دیکھا تو اس نے اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے ابیا سے کہا، ہاں تو تم تیار ہو میرے ساتھ ہماری نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے؟ ابیا مرتضیٰ کی آواز اپنے اتنے قریب سے سن کر اپنی سوچوں سے باہر آئی، اور ابیا جو مرتضیٰ کی اتنی قریبی پر بوکھلا سی گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر وہاں سے جا پاتی کہ مرتضیٰ نے اپنا سر ابیا کے کندھے پر رکھ دیا، اور ابیا کو تو جیسے اب کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ ابیا شاکڈ سی اپنی جگہ ہی کھڑی رہ گئی، اور پھر مرتضیٰ بولا، تیار رہنا، کل دوپہر 4 بجے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اور اب ابیا اپنے حواسوں میں آتی مرتضیٰ کے ہاتھوں کو ریلنگ سے ہٹانے لگی تھی، لیکن وہ بات الگ تھی کہ اس کے ہاتھوں کو 1 انچ بھی نہ ہلا سکی تھی۔ تبھی پیچھے سے زوروں سیٹیوں کی آوازیں آئیں جو گھر کے باقی سبھی بچوں نے کی تھیں۔ وہ چھت پر ہی دوسری سائیڈ ہی بیٹھے تھے اور سبھی شروع سے ہی ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ادھر آتے وقت ان پر دھیان نہیں دیا تھا، اور ان سبھی کا شور سن کر مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ ریلنگ سے ہٹا لیے تھے، اور ان سبھی کی زوروں سیٹیاں سن کر ابیا کو دھیان آیا کہ اس وقت وہ چھت پر اکیلی نہیں تھی بلکہ باقی سبھی کزنز بھی ساتھ ہی تھے۔ مرتضیٰ کے ہاتھ ہٹاتے ہی ابیا جھٹ سے اپنے روم کی طرف دوڑی، اور مرتضیٰ بھی ایک نظر ان سبھی کو گھورتا واپس اپنی چھت پر آ گیا اور پھر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ جب مرتضیٰ نے ایک نظر ان سبھی کو گھورا تو وہ سبھی شانت ہو چکے تھے، اور پھر جیسے ہی مرتضیٰ نیچے گیا پھر وہ سبھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی چپ ہو گئے، اور پھر ارسل بولا، کیا ضرورت تھی اتنی جلدی زوروں سیٹیاں بجانے کی؟ کتنا اچھا رومانٹک سین چل رہا تھا، شاید ان کے بیچ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اور دوریاں ختم ہو جاتی۔ تبھی طلحہ بولا، ہاں جیسے تم اپنی دوریاں ختم کرنا چاہتے ہو۔ تبھی ارسل نظریں چراتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ اور اب سبھی لڑکیاں نیچے کی طرف جا چکی تھیں، اور تبھی طلحہ پھر سے بولا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے سے پتہ ہے وہ گانا چاچو کے لیے تو صرف ایک بہانہ تھا۔ وہ گانا تم نے اس سے پہلے کہ طلحہ نیہا کا نام سب کے سامنے لے پاتا کہ تبھی ارسل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں میں اس سے ریکویسٹ کرتا اسے نیچے اپنے پورشن کی طرف لے گیا، اور اب باقی سبھی اپنے اپنے پورشن کی طرف جا چکے تھے۔ اگلے دن آج سنڈے تھا، دوپہر کے وقت سبھی لوگ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ روز معمول سے ہٹ کر آج لنچ کرتے وقت سبھی شانت تھے، اور پھر لنچ کرنے کے بعد کچھ دیر بعد مرتضیٰ نے فاروق صدیقی سے کہا، ابا جی آپ سے اور چاچا جان سے میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد باقی سبھی ہال میں موجود تھے اور وہ تینوں اسٹڈی روم میں بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں روم سے باہر آئے تو فاروق صدیقی کے چہرے پر ہلکا غصہ تھا، جبکہ مرزا صدیقی اور مرتضیٰ کا چہرہ کسی بھی تاثرات سے سپاٹ تھا۔ تبھی مرتضیٰ چلتا ہوا راحمین کے پاس گیا اور بولا، بھابھی جان آپ اگلے 1 گھنٹے میں ابیا کو نیچے بھیج دیں، اور میں اور ابیا 1 گھنٹے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ راحمین یا کوئی اور چاہ کر بھی یہ نہیں پوچھ پائے تھے کہ کل تو ابیا کی رخصتی مرتضیٰ کے ساتھ ہونے والی تھی، تو آج مرتضیٰ ابیا کو کیوں لے جا رہا تھا، اور وہ بھی بنا رخصتی کے فنکشن کے
1 گھنٹہ بعد مرتضیٰ مرزا صدیقی ہاؤس میں ہال میں صوفے پر بیٹھا تھا اور باقی سبھی ہال میں ہی موجود تھے اور فاروق صدیقی ہاؤس سے اس وقت سبھی مرزا صدیقی ہاؤس میں آ گئے تھے۔ تبھی ابیا ایک یلو کلر کا فراک پہنے نیچے آ رہی تھی۔ کسی بھی سامان کو ساتھ لانے سے مرتضیٰ نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ مرتضیٰ کی نظر ابیا پر پڑی جو اب سیڑھیوں سے نیچے آ چکی تھی اور کافی دھیرے دھیرے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مرتضیٰ ابیا کی طرف کو بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تبھی اس سے اپنے پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکم، کیسی ہیں راحمین صاحبہ؟ یہ آواز تھی ابیا کے باپ فیصل کی جو گھر میں انٹر ہوتے ہوئے راحمین سے بولا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ پولیس والے اور ایک وکیل تھا۔ تبھی وہ سبھی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولے، اچھا ہوا آپ سبھی یہیں ہیں۔ اور تبھی ان کی نظر ابیا پر گئی جو کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی۔ پھر وہ بولے، اچھا ہوا ابیا تم تیار ہو، تمہیں راحمین بیگم نے بتا دیا ہوگا کہ آج میں تمہیں واپس لینے آ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ابیا کی طرف بڑھے جو مرتضیٰ کے برابر میں کھڑی تھی اور پھر وہ ابیا سے بولے، تم ان سبھی سے مل لو، ہم ابھی ہی واپس چلیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر ابیا کی طرف بڑھے اور اب ابیا کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ابھی تک گھر کے باقی سبھی لوگ چپ تھے اور اب فیصل بولے، چلو ابیا۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی انہوں نے ابیا کی طرف کو اپنا ہاتھ بڑھایا، ابیا جھٹ سے اپنی برابر میں کھڑے مرتضیٰ کے پیچھے ہو گئی اور اس نے مرتضیٰ کا بازو کس کر پکڑ لیا۔ تبھی مرتضیٰ نے فیصل کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا تھا اور مرتضیٰ نے ایک نظر ابیا کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر اب خوف نظر آ رہا تھا اور مرتضیٰ نے ان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، ابیا آپ کے ساتھ نہیں جائے گی؟ تبھی فیصل غصے سے بولے، ابیا میری بیٹی ہے اس لیے وہ میرے ساتھ ہی جائے گی اور میرے پاس سبھی کاغذات ہیں، اور تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ ابیا میرے ساتھ نہیں جائے گی؟ تبھی مرتضیٰ بولا، باپ بیٹی والا پیار آپ دونوں کے رشتے میں نظر تو نہیں آتا۔ آج تک تو آپ نے کبھی ابیا کی ایک بار بھی خبر نہیں لی اور آج آپ کو اچانک سے ابیا اپنی بیٹی لگنے لگی۔ اور رہی بات یہ کہ میں ابیا کے معاملے میں بولنے والا ہوتا کون ہوں، تو آپ کو بتا دوں کہ اب ابیا بیوی ہے، میری بیوی۔ فیصل نے کہا، تم لوگ میری غیر موجودگی میں ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اور پھر تبھی فاروق صدیقی سامنے سے ہال میں آئے اور بولے، ہم آپ سبھی کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق صدیقی نے دونوں صدیقی ہاؤس کے افرادوں سے کہا۔ تبھی سبھی لوگ اب فاروق صدیقی کی طرف متوجہ ہوئے اور اب فاروق صدیقی مرتضیٰ سے بولے، مرتضیٰ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہاں صدیقی ہاؤس میں نہ رہ کر الگ رہنا چاہتے ہو ابیا کے ساتھ؟ تبھی مرتضیٰ نے کہا، جی ہاں۔ پھر فاروق صدیقی بولے، تو ہمارا فیصلہ بھی تمہیں پتہ ہی ہوگا، جیسے کہ ہم نے تم سے کل کہا تھا کہ اگر تم یہ گھر چھوڑ کر الگ رہو گے تو ہم ابیا کی رخصتی نہیں کریں گے۔ ہاں تو ابا جی نہ کریں، اس لیے ابیا کو میں اپنے ساتھ آج ہی لے کر جا رہا ہوں، آپ سبھی اسی کو رخصتی سمجھ لیں۔ اتنا کہہ کر مرتضیٰ نے ابیا کا ہاتھ تھاما اور گھر سے باہر کی جانب چل دیا۔ تبھی فاروق صدیقی مرتضیٰ سے بولے، اگر تم گھر چھوڑ کر گئے تو یہاں واپس آنے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالیں گے۔ اتنا سنتے ہی مرتضیٰ 2 پل کے لیے رکا ضرور تھا لیکن واپس پلٹا نہیں تھا اور ابیا کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کے پاس آیا اور آگے فرنٹ ڈور کھول کر اپنی
اپنی آنکھوں سے ابیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی لے کر گھر سے باہر کی جانب چل دیا۔ اور ادھر فیصل بھی یہ سب دیکھ اور سن چکا تھا۔ اب وہ وہاں سے بنا کچھ کہے ہی نکل گیا اور واپس چلے گئے، اور جبکہ باقی سب ہال میں شاکڈ سے کھڑے رہ گئے۔ اور پھر اتنا کہہ کر فاروق صدیقی بھی وہاں سے چلے گئے اور اب سبھی سوالیہ نظروں سے مرزا صدیقی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر مرزا صدیقی نے سبھی کی سوالیہ نظروں کو سمجھتے ہوئے انہیں بتایا کہ آج لنچ کے بعد جب مرتضیٰ نے ہم سے اور بھائی جان سے اکیلے میں بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ ابیا کے ساتھ الگ ہی رہنا چاہتا ہے، وہ یہاں صدیقی ہاؤس میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے جب نکاح والی روز رخصتی اور الگ رہنے کی بات کی تھی تو بھائی جان کو لگا تھا کہ وہ یہ سب بس ایسے ہی انہیں تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے مرتضیٰ کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ تب بھائی جان نے مرتضیٰ سے کہا تھا کہ اگر تم 3 دن میں رخصتی چاہتے ہو تو تمہیں رخصتی کے بعد ابیا کے ساتھ یہیں رہنا پڑے گا، اور اسے آج تک کا سوچنے کا وقت دیا تھا، لیکن مرتضیٰ کا جواب آج بھی وہی تھا۔ اور اس کے بعد پھر بھائی جان کا فیصلہ کہ مرتضیٰ اس گھر میں واپس کبھی نہیں آئے گا، آپ سبھی کو پتہ ہی ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری یہ ناول پسند آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔